الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پس سیکھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہ بکثرت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم کی معصومانہ توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی توبہ استغفار کے کلمات پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اسلام کا یہ دیا ہوا عقیدہ کہ نبی معصوم، اور دوسری طرف انبیاء کی توبہ و استغفار کا کیا مطلب ہے۔ اسلام نے توبہ کو محض گناہ سے نہیں جوڑا، بلکہ توبہ گناہ سے ہٹ کر بھی اور مختلف اس کے پہلو ہیں۔ ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ توبہ جس طرح گناہ معاف کرواتی ہے تو توبہ بذات ہی خود ایک نیکی بھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں جہاں دیگر نیکیاں ہیں وہاں توبہ کی نیکی بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری وجہ حضرات انبیاء کی توبہ کرنے کی یہ ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ توبہ سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسافر کو اس کا کھانے پینے کا سامان اور سواری گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جانے پر جو اسے خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ انبیاء علیہ السلام کے توبہ کرنے کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذات جب ان کی امت کے لیے نمونہ ہے، ان کی امت کو جہاں دیگر عملوں میں ان کی ذات سے نمونہ ملے تو وہاں توبہ استغفار کا نمونہ بھی ان کی ذوات گرامی میں ان کی امتوں کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ اس ماحول میں قبول کی کہ قرآن کہہ رہا ہے تلقى آدم۔ تلقى کا معنی عربی لغت میں جب آپ اسے ڈالیں گے، اس کا معنی لینا، قبول کرنا، عمل کرنا، استقبال کرنا، یعنی استقبال اس چیز کا جو عرصہ دراز سے غائب ہو اور جس کے آنے کا بہت انتظار ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں تلقی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی 40 برس سے اپنی توبہ کی قبولیت کا انتظار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ قبولیت دینا چاہی تو لفظ تلقی اس کو ذکر کیا۔ اور پھر یہ ماحول بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا دل اس وقت ڈرا ہوا ہے اور زبان خاموش ہے اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی کہ مزید بولنے سے اللہ کی ذات ناراض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ماحول میں سیدنا آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھلائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا واسطہ کتنی بڑی مہربان ذات سے ہے کہ وہ صرف توبہ قبول نہیں کرتی بلکہ توبہ قبول کرنے کا راستہ بھی دیتی ہے، توبہ قبول کرنے کے کلمات بھی سکھلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پس آدم نے وہ توبہ کے کلمات ہم سے وصول کیے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ کلمات کی تفسیر میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک چیز کلمات کی تفسیر میں وہ قرآن مجید میں جو دعا بتلائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کلمات سے وہ دعا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھلا دی، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر معاذ ان کی توبہ کا مسئلہ ہوتا تو انہیں ویسے کہہ دیا جاتا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ آدم کی توبہ کو بنیاد بنا کے اس کی اولاد کو اور آنے والے انسانیت کو میں ایسے الفاظ اس واقعے کے ضمن میں دے دوں کہ جس طرح ان لفظوں کے ذریعے آدم مجھ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو آگے اس کی اولاد بھی اگر مجھ کو جب راضی کرنا چاہے گی تو وہ ان کلمات کو دہرائے گی، تو میں اسی طریقے پر ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھلائے۔ تو ایک تو کلمات کی تفسیر ان الفاظ اور ان دعا سے بھی کی جاتی ہے، اور دوسرا کلمات کی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روح المعانی میں امام آلوسی بغدادی الحنفی نے نقل کی ہے کہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی شفاعت بھی مراد ہے۔ وہ کس طرح
کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ سے مراد بھی بعض مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہونا طے ہے کہ جب ان کی ذات کلمہ ہو سکتی ہے تو آپ کی ذات گرامی وہ کلمات کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا تو آپ کی ذات بھی کلمات مراد ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کو توبہ کی قبولیت کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ میری بارگاہ میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اب انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دونوں تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ربنا ظلمنا کے الفاظ ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ ہے۔ جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور پھر توبہ کی جو ہے نا وہ حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ندامت۔ اگر دل کے اندر ندامت موجود ہے تو توبہ کا تصور ہے، اگر دل میں ندامت نہیں ہے تو توبہ کا تصور نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے توبہ کے اندر کہ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ دل میں آئندہ نہ کرنے کا عزم جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو تب بھی توبہ کی حقیقت جو ہے وہ نہ پائی جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے قبولیت توبہ کے لیے مزید دو شرطیں لگائی ہیں۔ ایک توبہ قریب کے ساتھ، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ ندامت کا نام ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ بری توبہ وہ ہے جو موت کے وقت میں ہوتی ہے، اس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا قرآن مجید نے شرط لگائی ہے توبہ نصوح، تو توبہ نصوح کا معنی خالص توبہ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو توبہ کی حقیقت کے اندر داخل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ توبہ کی قبولیت کیا ہے؟ چنانچہ توبہ کی قبولیت کے ساتھ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک لفظ ذکر کیا حسب ضابطہ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں لیکن حسب ضابطہ۔ حسب ضابطہ کا معنی یہ ہے کہ جو ذنوب ہے، گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، لیکن جہاں تک حقوق ہیں وہ اللہ کی ذات کے حقوق ہوں یا وہ بندوں کے حقوق ہوں تو ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ وہ یا تو ادائیگی کے ساتھ ہوگا کام، توبہ ہوگی، یا پھر معافی کے ساتھ۔ اگر اس کی ادائیگی بھی نہیں کی، اگر ان کو اس سے صاحب حق سے اس کو معاف بھی نہیں کرایا تو پھر معاذ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ رکھنے سے توبہ کی حقیقت حاصل نہ ہوگی۔ اور توبہ کی افادیت کیا ہے؟ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب وہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، میں کعب تجھے تیری زندگی کے بہترین دن کی مبارک ہو، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا یہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تیری اس توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب کو بھی کتنی خوشی ہوئی کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت اپنا مال سامان جو کچھ تھا وہ قبولیت توبہ کی صورت میں سب اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی چیز ہے کہ جس میں آپ کی جو ہے نا وہ قبولیت کا توبہ کا تذکرہ ہے، تو وہ چیز آپ کو قیامت والے دن شفاعت کا آسرا بھی دے رہی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں تمہاری رہنمائی اس نبی کی طرف کرتا ہوں، اگر آج وہ سفارش کر دیں تو ایک آیت ان کو آج سفارش کرنے کا آسرا و سہارا دیتی ہے، لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ جس محبوب کے اگلے پچھلے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے نا وہ توبہ استغفار کو ذکر کیا کہ محبوب ہم نے اگلے پچھلے لوگوں کے سب گناہ وہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاف کر دی ہے۔ یہ آیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رہی ہے شفاعت کرنے کے اوپر۔ اس لیے جو ہے نا وہ توبہ کو ہمیں اپنی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ لزوم التوبہ ہوتا ہے، وہ اپنی توبہ کو مؤخر نہیں کرتا، وہ ہر آن اور ہر لمحہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تائب رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں لفظ تلقا اور پھر لفظ کلمات اور پھر فرمایا تاب علیہ، جب توبہ اس معیار پہ اترے گی جس معیار پہ جناب آدم کی توبہ تھی تو میں اللہ بھی پھر توبہ قبول کروں گا اور بندے کی طرف رجوع کر لوں گا۔ اور میرا تو مزاج ہے کہ میں بکثرت توبہ قبول کرتا ہوں، میں تواب ہوں اور میں رحیم ہوں۔ ایک طرف گناہ سے توبہ اور دوسری طرف رحم، یہ ایسے ہی ہے جیسے غصے میں پیار۔
حالانکہ غصے میں غصہ ہوتا ہے، غصے میں پیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں غصے میں پیار کی جھلک دکھائی ہے کہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بندوں کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آدمیت کا یہ جوہر بھی اپنے اندر، جس طرح علم ایک جوہر ہے، توبہ بھی آدمیت کا دوسرا جوہر ہے، اپنے اندر اللہ پیدا کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔